الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر حضرات سامعین، اور بڑے آپ خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں کہ جو آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب اللہ کے نبی کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سننے کے لیے وقت نکالے بیٹھے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں اور ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بیان کروں، شیئر کروں، اور یہ بڑی خوبصورت بڑی مزیدار حدیث ہے۔ اور یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بچہ تھا، اور اس وقت جب یہ حدیث مبارکہ یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آقا علیہ السلام، کریم آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، کہ آقا علیہ السلام کا سرکار کا دریائے رحمت کاٹھے مار رہا تھا، جوش میں تھا۔ حدیث مبارکہ کا ایک اگر کہیں کہ سینیریو اس طرح کا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار تھے، تو آقا علیہ السلام کے پیچھے سیدنا معاذ بن جبل بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا جس طرح ہوتا ہے نا کہ بائک کے اوپر بیٹھے ہوتے تو بائک کے پیچھے بچے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے، تو اسی طرح اس وقت کی سواری دراز گوش تھی، اور دراز گوش کے پیچھے مطلب آقا علیہ السلام کی کمر انور کے بالکل ساتھ ہی سیدنا معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا یا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ۔ مطلب 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا اللہ کے رسول، میں حاضر، سعادت مندی کے ساتھ حاضر۔ انہوں نے کہا معاذ، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر، سعادت مندی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر۔ آپ نے فرمایا معاذ، آپ نے کہا یا رسول اللہ حاضر، سعادت مندی کے ساتھ حاضر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کیونکہ دریائے رحمت جوش میں تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ، میں تجھے ایک چیز نہ بتاؤں کہ اللہ کی ذات کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ یہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے، آپ بھی سب اللہ کے بندے۔ اللہ کا ہماری ذات پہ کیا حق ہے اور ہمارا اللہ کی ذات پہ کیا حق ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، میں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ کی ذات، اللہ کا بندے پر اور بندے کا اس کی رب کی ذات پہ کیا حق بنتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کہ آپ کو ایزی بتائیں، ان کے جیسے آپ کو اچھا لگے، کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہم پر اللہ کا حق ہے اور اللہ کا ہم پہ حق ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا حق ہے، پہلے تو ہم پر بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب جب ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو ظاہری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ نہیں دے گا، ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ جب ہمیں عذاب نہیں ملے گا اٹ مینس کہ ہم جنتی ہوئے، اٹ مینس کہ ہم جنتی ہوئے، جنت ہم پر واجب ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اعمال بھی کریں، اس طرح کے کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہم بڑھ سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے، اللہ کا حق ہے، اللہ پر بندے کا یہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے جو شخص اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ ٹھہرائے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ وحدہ لا شریک، وہ حنان، وہ منان، وہ بدیع السماوات، وہ حی، وہ قیوم، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ غفار، وہ ستار، وہ حنان، وہ رحمان، وہی رحیم، کسی بھی قسم کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس بندوں کا اللہ کی ذات پہ یہ حق ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی ذات پہ حق ہے۔ تو یہ جب حدیث مبارکہ انہوں نے سنی تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ،
کیا میں اس کو خوشخبری کو عوامت الناس میں نہ بتا دوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، خاموش ہو جا، اگر یہ میں بتا دو گے آپ تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ توکل پہ بیٹھ جائیں گے، بس ٹھیک ہے اللہ شریک نہ ٹھہرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، تو بس پھر جنتی تو پکی ہیں ہم، جہنم کا عذاب ہمیں ملے گا نہیں پھر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، یہ خوشخبری اپنے تک رکھو۔ تو یہ حدیث مبارکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، تو راوی کہتے ہیں کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقتوں میں آ کے بیان کی، جب آپ کے یہ کہہ لیں کہ آپ ڈیتھ کے بالکل قریب تھے، اس وقت آپ نے بیان کی کہ یار حدیث مبارکہ میرے پاس تھی، میں اکیلا تھا سرکار کے ساتھ، تو صرف میرے ساتھ حدیث مبارکہ متعلق تھی، میں نے آگے بیان کر دی حصول برکت کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے عزیزان من، اور اللہ کا ہم پہ حق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا حق ہے، پہلے تو ہم پر بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو ظاہری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ نہیں دے گا، ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ جب ہمیں عذاب نہیں ملے گا اٹ مینس کہ ہم جنتی ہوئے، اٹ مینس کہ ہم جنتی ہوئے، جنت ہم پر واجب ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اعمال بھی کریں، اس طرح کے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہم بڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔